السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرے۔ مسئلہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے، اور آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق جائز لباس پہننا بھی مستحب ہے۔ 120 میں بخل کے بعد صرف بے جا کی برائی بیان فرمائی گئی ہے۔ جو لوگ محض نمود و نمائش کے لیے اور نام آوری کے لیے خرچ کرتے ہیں اور رضا الہی ان کو مقصود نہیں ہوتی، جیسا کہ مشرکین اور منافقین، تو یہ بھی اسی حکم میں آتے ہیں۔ 121 میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر دیا تو کیا جاتا ہے، یعنی دنیا میں تو وہ اس طرح کے شیطانی کام کر کے اس کو خوش کرتا رہا، اور آخرت میں اس طرح کہ ہر کافر ایک شیطانی زنجیر کے ساتھ جکڑا ہوا ہوگا۔ 125 میں ہے، اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو جو کہہ رہے ہو اس کو سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں، اور ناپاکی کی حالت میں بھی بے نہائے بھی۔ شان نزول حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک جماعت صحابہ کی دعوت کی، اس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ اس وقت تک شراب حرام نہ تھی، بعضوں نے پی لی۔ پھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، امام صاحب نے نشہ کی حالت میں جماعت کرائی اور قل یا ایھا الکافرون سورہ جو ہے اس میں لا کو ترک کر دیا، جبکہ لا کو ترک کر دینے سے کفر کے برابر ہے، اور نشہ کی حالت میں ان کو خبر بھی نہ ہوئی اور معنی فاسد ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا۔ مسلمانوں نے نماز کے ٹائم پر شراب پینا چھوڑ دیا، اس کے بعد شراب بالکل حرام کر دی گئی۔ مسئلہ نشہ کی حالت میں کلمہ کفر کہنے سے مسلمان کافر نہیں ہو جاتا، کیونکہ سورہ الکافرون میں دونوں جگہ لا کو ترک کرنا کفر ہے، لیکن اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا حکم نہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا گیا۔ آگے آیت نمبر 127 تا 133 تک نماز کے بارے میں ہی بیان ہے، یعنی پانی نہ ملنے پر تیمم کرنا، اور اگر پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو تو تیمم کرنا، یا جمع کیا پاکی حاصل نہیں ہوئی، پانی نہ ملا یا پانی دور ہے، سانپ یا کسی درندے کے ڈر سے پانی تک نہیں پہنچا جا سکتا، یا دشمن کے خوف کی وجہ سے پانی تک رسائی حاصل نہیں، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا جب تک کہ تیمم کرنے سے پاکی حاصل نہ کی جائے، یعنی پلید جسم سے نماز اور قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ اور 132 میں ہے کہ یہ حکم مریضوں کے لیے ہے، مسافروں، جنابت اور حدث والوں کے لیے ہے جو پانی نہ پائیں یا اس کے استعمال سے عاجز ہوں، یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لیں۔ وہ اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا غفور الرحیم ہے۔ 133 میں تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ تیمم کرنے والا دل سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ تیمم میں نیت بالا جمع شرط ہے، کیونکہ وہ نص سے ثابت ہوتا ہے جو چیز مٹی کی جنس سے ہو، جیسے کہ گرد، ریت، پتھر، ان سب پر تیمم جائز ہے، خواہ پتھر پر غبار بھی نہ ہو، لیکن پاک ہونا ان چیزوں کی شرط ہے۔ تیمم میں 2 ضربیں ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیریں، دوسری مرتبہ ہاتھوں پر۔ مسئلہ پانی کے ساتھ طہارت اصل ہے، اور تیمم پانی سے عاجز ہونے کی حالت میں ہے۔ اس کا پورا قائم مقام ہے۔ جس طرح حدث پانی سے زائل ہو جاتا ہے، اسی طرح تیمم سے بھی، حتیٰ کہ ایک تیمم سے بہت سے فرائض و نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ مسئلہ حیض و نفاس سے طہارت کے لیے پانی سے عاجز ہونے کی صورت میں بھی تیمم جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ مسئلہ تیمم کرنے والے کے پیچھے غسل کرنے والے اور وضو کرنے والے کی اقتداء صحیح ہے، یعنی کہ وہ ان کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ شان نزول غزوہ بنی المصطلق میں جب لشکر اسلام شب کو ایک بیابان میں اترا جہاں پانی نہ تھا اور صبح وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، وہاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم گیا۔ اس کی تلاش کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اقامت فرمائی، صبح ہوئی تو پانی نہ ملا، اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرما دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی آیتوں میں
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہار گمنے کا واقعہ بڑا غور طلب ہے، انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا۔ تو اپنے اس پڑوس کا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اوکے جی، خدا حافظ۔